نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگ، آج یکم شعبان المعظم 1446 ہجری رمضان المبارک سے پہلا ایک مہینہ جس کو مقدمہ رمضان المبارک بھی کہا جاتا ہے. جب کوئی کتاب ایک مصنف لکھتا ہے تو اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ، کچھ باتیں وہ اس کتاب سے متعلق ذکر کرتا ہے. اس میں اپنے کچھ احوال کا بھی ذکر کر لیتا ہے اور کتاب سے متعلق بات بھی کر لیتا ہے کہ اس کتاب کو کس طریقے سے لکھا گیا، کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا علوم جمع کیے گئے ہیں. تو رمضان المبارک کے مقدمے شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا ہے اور آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی سے مکمل طور پر واقف ہیں. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے سونے کا وقت کیا تھا، اٹھنے کا وقت کیا تھا، آپ کے رہنا سہنا کس طریقے سے تھا، گھر میں کیسے رہتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لینا، اس طرح کے معاملات اپنی آنکھوں سے اور قریب سے دیکھا ہے. ظاہر ہے ایک جب زوجہ ہے تو زوجہ کے نزدیک تمام معاملات شوہر کے ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے تمام معاملات ان کے سامنے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے تواتر کے ساتھ آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شعبان کا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. یعنی شعبان کے مہینے میں تواتر کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، درمیان میں کچھ دن چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہی ہے تاکہ آدمی اور ایک شخص، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو عام حالات میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ مستقل رکھا کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے 3 روزے 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ ہر مہینے کی اس کا روزے کا اہتمام کرتے تھے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا کہ تاکہ میرے آنے والی امت مجھے دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے.
کہ رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا ایک روزہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ رکھا ہے تو وہ ایک ہی مرتبہ رکھ سکتے ہیں، دوبارہ اس روزے کا رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک روزہ گزر گیا تو پھر وہ گزر گیا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کا جو ثواب تھا وہ آپ آگے حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، اس طرح ایک روزہ اگر آپ کا رمضان مبارک کا رہ گیا تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کی قضا کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے شعبان کے مہینے میں تواتر کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ بھی اس کا اہتمام کریں، اور جب رمضان مبارک آ جائے تو ان کو روزے رکھنے میں کوفت نہ ہو، تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اکتاہٹ نہ ہو، ایک عادت ان کی بن چکی ہو۔ اکثر لوگ اہتمام نہیں کرتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے شروع کے مہینے، شروع کے دن ان کے لیے بہت مشکل کے ہوتے ہیں، نہ وہ کام صحیح کر پاتے ہیں، بس پھر یا تو روزہ رکھ کر سو جاتا ہے وہ سارا دن، یا اگر کام کے لیے جاتا ہے تو مختصر کام کرتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، معاملات کے اندر کچھ کمی آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ 5-6 روزے گزرنے کے بعد ایک عادت سی ہو جاتی ہے، پھر آدمی ایک نارمل زندگی میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ 10-12 روزے جب گزر گئے اور وہ تواتر کے ساتھ رکھ رہا ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ صبح سے لے کر شام تک کا وقت گزر گیا، پیاس بھی نہیں لگتی، کیوں؟ ایک عادت سی ہو گئی اس کے مطابق، اس کے جسم کی جو طبیعت تھی اس کے مطابق ڈھل گئی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے لازمی ایک مرتبہ استنجا وغیرہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ کہیں بھول جائے تو رستے میں ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے گھر سے نکلتے ہوئے کیوں؟ انہوں نے اپنی عادت بنا لی۔ اور اس کے مقابل دوسرا آدمی ہے، اگر اس کو آپ 24 گھنٹے بھی بغیر ہاتھ منہ کے رکھو تو ویسے بھی گھومتا رہتا، اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ مجھے بار بار جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے، بعض ایک روٹی کھا کر پورا ہو جاتے ہیں، اور بعض جب تک سیر ہو کر کھانا لے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ کھایا۔ تو اپنے جسم کو، اپنے جسامت کو اپنے مطابق آپ چلا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ تعلیمات ہمیں سکھائی کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو تاکہ کوفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اکتاہٹ نہ ہو، اور پہلے دن سے ایک ایک لمحے کو قیمتی جان کر اس کو پورا ادا کر سکے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ابتدا کے ایام وہ صرف سوتے ہوئے گزار دے گا، فجر کے بعد سوئے گا، صبح 11 بجے تک اٹھے گا، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سو جائے گا، پھر عصر اور مغرب میں جا کے اٹھے گا اور افطار کر لے گا، اور سمجھے گا مجھے سارے دن روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ حالانکہ روزہ سونے کا نام نہیں، روزہ عام دنوں کی طرح ایک وقت گزارنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کو عبادات کے اندر یاد رکھنا، یہ روزے کا صرف سحری اور افطاری کر لینا روزے کا نام نہیں۔ ہمارے کئی لوگ بدقسمتی سے رمضان المبارک میں بھی سحری کا اہتمام کرتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، درمیان میں کسی نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جس روزے میں اگر نماز شامل نہ ہو تو روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس کی قبولیت کی کیسے امید رکھتے ہیں؟
منادی آپ کو 5 وقت اذان کے لیے بلائے اور آپ مسجد میں نہ آؤ، مسلسل اپنے آپ کو گناہ کی حالت میں رکھو، تو وہ روزہ گناہوں سے بچانے والا نہیں، وہ گناہ کروانے والا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچے، لیکن آپ نے روزہ رکھا تو مزید گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ تو شعبان کا مہینہ میں عرض کر رہا تھا، یہ بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا خوب اہتمام فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پورے 11 مہینوں میں یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے اعمال کو اللہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پورے سال میں اس بندہ نے کیا کیا اور آگے کیا کرے گا، تو یہ سارے کے سارے اعمال فرشتوں کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کہ جب میرے نامہ اعمال یا میرے پورے سال کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں جائے تو اس میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہو کہ یہ بندہ آج روزے سے تھا، اس بندے نے روزے کی حالت میں اس کے اعمال ہم آپ تک لے کر آئے۔ اور موت نکالنے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے سال میں کس کس بندے کی روح قبض کرنی ہے۔ اس مہینے میں اس فرشتے کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آنے والے شعبان تک کس کس بندے کی روح کو قبض کرنا ہے اور اس کو موت تک پہنچانا ہے، اس کا نام لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اور میرے عمل جب یہ پہنچے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جب میرے موت کے پروانے جاری کیے جائیں، موت کا حکم دیا جائے اور وہ حکم فرشتے تک پہنچے، جب اس تک پہنچے تو اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو صرف اس نیت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد یا 20-25 شعبان کے بعد آخری ایام جب شروع ہو جائے تو اس وقت روزے نہ رکھو، اس وقت روزے نہ رکھو کہ آگے رمضان المبارک کا مستقل ایک پورا مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ نے بغیر نالے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے اندر جان بنا لو، طاقت بنا لو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام میں لے آؤ۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو عید کا پہلا دن جب ہوتا ہے تو آدمی اپنے اندر کتنی ایک ہلکا پن محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے شاید کہ میرا روزہ تو نہیں، کیوں؟ اس کی ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو عید کے دن پھر کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور عید رکھی بھی اسی لیے ہے تاکہ میرے مومن لوگ، میرے روزے دار کو اس سے نفع اٹھا سکیں، اور اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ عید کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، روزہ رکھے گا گناہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ تو ہمارا دین یہ ہے جب ہمیں حکم دیا جائے اس میں روزہ رکھنا ہے، جب ہمیں حکم دیا جائے روزہ نہیں رکھنا اس میں روزہ نہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اور دوسرا استقبال رمضان کے حوالے سے اس مہینے میں تیاری کرنی ہے۔
تاکہ آنے والے مہینے کو ہم بغیر کسی نقصان کے مکمل طور پر ادائیگی کر سکیں۔ آپ نے کسی جگہ بیان کرنا ہو یا کسی جگہ جا کر کوئی بات کرنی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے۔ کسی اسکول میں جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو خطابت کا موقع ملے گا تو آپ تیاری کر کے جائیں، یا کوئی بھی معاملہ ہے آپ اس کے لیے تیاری پہلے سے کر کے جائیں تاکہ وہ عمل کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی کمی نہ رہ جائے کہ لوگ پھر بعد میں کیا کہیں گے، اس نے تیاری نہیں کی، کہ یہ بروقت تیاری مکمل نہیں کر سکا، یا آپ کے بچے کا کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کھانا بھی مکمل ہونا چاہیے۔ 100 بندے ہیں تو کم سے کم 125 یا 130 یا 150 بندوں کا کھانا بنا لو، کم نہ بڑھ جائے، ورنہ بدمزگی ہو جائے گی، اہتمام پورا نہیں ہو پائے گا، ناک کٹ جائے گی ہماری، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر کے ساتھ اہتمام کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب اہتمام کو بڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہی چیز سامنے ہوتی ہے کہ نظام خراب نہ ہو، مہمان آنے والے ان کو تکلیف نہ ہو، وہ ہمارے نظام کے اوپر یا ہمارے پروگرام پر کوئی بات نہ کر سکے، یار ان کے نظام مکمل نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہ کر سکے۔ تو رمضان المبارک ایک مومن کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ افسوس کہ ہم اس کی اہمیت سے ابھی تک نا واقف ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے آیا ہے، آپ علیہ السلام کو اس تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو 3 دن مسلسل روزہ رکھنے والے ہیں، آپ تو عام دنوں میں بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں 2 مہینے تک کھانا نہیں بنتا تھا، آپ تو پھر بھی روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ آپ 7 ازواج سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، 9 ازواج سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جب جواب آتا ہے کہ کسی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کہ چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کئی مرتبہ اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے روزے کے اہتمام، اور ہمارے گھروں میں رمضان مبارک میں الحمدللہ اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان میں دسترخوان چھوٹا پڑ جاتا ہے، چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب بعض دفعہ دسترخوان سے باہر چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، اور افراد کون ہیں؟ وہی معمول کے مطابق جو گھر میں ہوتے ہیں 3-4 افراد، وہی۔ لیکن شہری میں بھی ایک خاص احترام ہوتا ہے، افطاری میں بھی ایک خاص احترام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں رحمت للعالمین، 2 جہاں کا سردار، جس کے لیے یہ پوری کائنات کو مزین کیا گیا، اس کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کا انداز ہمیں کیا بتاتا ہے، وہ ہمیں کس طریقے سے اس رمضان مبارک کی اہمیت کو اجاگر کر کر کے بتا رہا ہے، ہم پھر بھی ناواقف ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ رمضان آ جاتا ہے، ہمارے علاقے کے ہوٹل تک بند نہیں ہوتے، تو ہم کہاں اسلامی ریاست کی باتیں کریں؟ وہ کون کھانے والے ہیں جا کر؟ ہمارے علاقے کے لوگ۔ حالانکہ یہ کوئی روزہ ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی رکھ لے اور کوئی نہ رکھے اس پر زبردستی رکھوانا ہے۔ یہ روزہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے لیے کوڑا گھر میں لٹکا کر رکھو تاکہ وہ دیکھتا رہے، اس کو پتا ہو میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے والد صاحب مجھے اس سے دھلائی کرتے ہیں۔ لیکن آج
ہمارے بچے 15 15 20 20 سال کے ہو چکے ہیں، 10 سال کے تو بچے کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس پر نماز بھی فرض ہے۔ اور بدقسمتی سے جب اس کا باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا تو بچے کو کیسی تعلیم دے، وہ کیسے بتائے گا؟ تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جب ہم اسے نظر انداز کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں نظر انداز کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، آج کل اس کو بھی بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، قرآن پاک کی واضح آیت ہے۔ اگر صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ترجمہ پڑھ لیں تو عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جب آپس میں کوئی معاملہ کر لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آج بعض لوگ آر محسوس کرتے ہیں، یار یہ تو ہم اپنے دو بھائیوں کے درمیان معاملہ کرتے ہیں، اس سے قریب اور کیا رشتہ ہے، کیا اس میں بھی لکھنا شروع کرتے ہیں؟ شریعت کو ٹالا نہیں جا سکتا، شریعت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کو پس پش ڈال کر آپ یہ امید کریں کہ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، ناممکن۔ 1 سال 2 سال وہ معاملہ اچھا چلے گا، اس کے بعد لڑائیاں ہو جائیں گی، پھر زندگی گزر جائے گی، آپ کبھی نہ اس کے گھر جائیں گے، نہ وہ آپ کے گھر آئے گا، نہ وہ دوسری طرف میں شریک ہوں گے۔ صرف شروع میں کیا ہوا کہ آپس میں شرم و شرمی کی وجہ سے نہیں کر سکے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سمجھتے رہے کہ بھائی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن 2-3 سال کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کیوں شریعت نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا اگر یہ کر لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ ایک جگہ سے ایک گلی سے گزرے تو چند صحابہ کھڑے تھے، چند صحابہ نے دیکھ لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور گلی سے مڑ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے خواتین آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جلدی سے گھر کے اندر کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح ازواج کو گھر میں داخل کیا، اور پھر بعد میں آ کر ان صحابہ کرام سے عرض کیا کہ وہ میری ازواج تھی۔ کیا فرمایا؟ وہ میری بیگمات تھی۔ آ کر بتایا کہ جن کو میں نے گھر میں داخل کیا ہے، جو میرے ساتھ تھی، وہ کون تھی؟ میری ازواج تھی، میری بیگمات تھی۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی، ہمارا تو تن من دھن سب آپ کے لیے قربان ہونے کو ہم تیار ہیں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک اجنبی عورت کے ساتھ یا کسی اجنبیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں؟ ہم نہیں یہ سمجھ سکتے، ہمارے دل میں یہ آیا ہی نہیں، آپ نے ہم سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم میرے قریب ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، سب کچھ ہے، لیکن میں شیطان کو نہیں روک سکتا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈالے۔ میں شیطان کو نہیں روک سکتا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ تمہارے دل کے اندر کسی ایک کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے شاید تم شیطان ڈال سکتا ہے کہ یہ جو خواتین تھی پتہ نہیں کون ہے، یہ سوال ڈال سکتا ہے، لیکن آپ نے آ کر واضح کر دیا تاکہ شیطان کو اس کا موقع نہ ملے۔ میرے صحابہ کے ساتھ جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ قائم اور دائم رہے، اس میں رنجشیں نہ آئیں۔ تو یہ معاملہ کرنے کا اور یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جب 2 بھائی، 2 رشتہ دار، 2 دوست آپس میں معاملات کر رہے ہیں تو اس کو لکھ لیا جائے، اس کو واضح کر دیا جائے، تاکہ دونوں کو پتا ہو کہ ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اندر کتنا اس نے مجھے دینا ہے، میں نے اس کو کتنا دینا ہے، سب کچھ سامنے موجود ہے۔
اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک بھائی دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور اضافی اس کو اپنے سے ہدیہ بھی دیتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپس میں بھائی ہے، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط رویہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک دم آپ سے یہ گناہ کرواتا نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کے پیسے آپ کے پاس آئے، آپ بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس ہے 10-15 لاکھ روپے آ گئے، آپ نے اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اسے نہیں دیے کہ اس کی جو ضرورت ہوگی میں دوں گا، لیکن وہی 10 لاکھ روپے جب میرے پاس رکھے ہوئے تھے، مجھے کہیں ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ ابھی استعمال کر لیتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی کون سا مجھ سے بھی مانگ رہا ہے، جب مانگے گا تو اس وقت میرے پاس آ جائیں گے، میں اسے دے دوں گا۔ اس نیت سے آپ نے اپنے پاس رکھے اور آپ کی نیت خراب نہیں تھی، آپ تھے کہ میں نے دینا ہے، لیکن آج آپ نے استعمال کر لیا، آنے والے حالات کس رخ پر جاتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ رقم آپ واپس کر بھی سکے یا نہیں معلوم آپ کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی نے جب مانگے تو اس کو چند روپے چند لاکھ اس کو دے دیے کہ ابھی میرے پاس مزید نہیں ہے، وہ آ جائے گی میں دے دوں گا، کیونکہ لکھا قدم نہیں تھی، کبھی کچھ دے دیے کبھی کچھ دے دیے، ایک وقت پر آیا کہ آپس میں لڑائی ہوگی اور فرمایا اور کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو اتنا دے دیا، میں نے اتنا دے دیا، پھر آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو جب لکھا ہوا ہوگا تو ایک ایک چیز سامنے ہوگی، بھائی بھی مطمئن ہوگا، دوسرا بھی مطمئن ہوگا اور آپس کے معاملات بھی ٹھیک چلیں گے۔ تو یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آگے رمضان مبارک ہے، تو اس رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تمام معاملات بھی اسی کے اندر آتے ہیں کہ آدمی رمضان مبارک کے لیے ابھی سے کچھ رقم بچانا شروع کر دے، سیونگ کرنا شروع کر دے، تاکہ رمضان مبارک میں مکمل طور پر میں عبادات کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان شروع ہو جائے تو مجھے یہ بھی ٹینشن رہے کہ شام میں افطاری کے لیے کیا کرنا ہے، میں کہاں سے لے کر آؤں۔ پھر دن بھر جب میں اپنے معاملات سے بڑھ کر کام کروں گا، تھکاوٹ بھی ہوگی، پھر بیماری بھی ہوگی، پھر ممکن ہے اگلے دنوں کے روزے نہ رکھ سکوں۔ تو اپنے آپ کو اس ڈر سے بھی بچانا ہے کہ میں اتنا زیادہ کام نہ کر لوں کہ میری طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ بھی رمضان کو بہتر بنانے کے دنوں میں، بہتر بنانے کے مزاج کے اندر یا اس کی تیاری کے اندر شامل ہے کہ میں نے آج یہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا ہے، میں تھوڑی دیر ابھی آرام کر لوں، پتہ نہیں آگے آرام کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، ہر بندہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کرنی ہے، ورنہ یہ رمضان بھی ہمارے بقیہ ایام کی طرح گزر کر چلا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنے رمضان آئے لیکن اس کے اندر میری کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا نہیں۔ سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کس طریقے سے رمضان کی اہمیت ان کے نزدیک کیا تھی اور انہوں نے ہمیں کر کے کس طریقے سے بتلایا کہ رمضان کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے سامنے ہو، وہ جانور کی زندگی ہے جس کو نہیں معلوم میں نے کل کیا کھانا ہے، مجھے کل کہاں سے ملے گا، مجھے کل پرسوں کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ یہ جانور کی زندگی ہے، ایک اشرف المخلوقات ایک انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لمبی سے لمبی پلاننگ بنا لو، لیکن کم سے کم اتنا تو رکھو
کہ میں ایک مہینہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہوں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کر سکوں، یا رمضان المبارک کے جو تقاضے ہیں اس کو تو پورا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ رمضان المبارک یہ انقلابی رمضان ہو ہماری زندگی کا، یہ عام رمضانوں کی طرح نہ ہو۔ اس کے لیے ہم ابھی سے اگر کوشش کریں گے تو پھر بہتر بنا سکیں گے، ورنہ پھر یہ بھی عام رمضان کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ